السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ 533 سے پڑھیں گے اور نئی سورہ شروع ہوئی ہے، سورہ الانفطار، اور جون کی آج 9 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وهم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ حضرات، پہلے الفاظ پر وقت میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں۔ ہر وہ قرآن کرنے والا، تلاوت کرنے والا، کسی کام کی ابتدا اور آغاز کرنے والا اس اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ سورۃ الانفطار مکیہ، سورت کا نام انفطار ہے، یہ مصدر بنتا ہے پھٹنا یا پھٹ جانا۔ یہ نام سورت کا اور نزول کے اعتبار سے مکی ہے، وہی 19 آیات میں 19 آیات چھوٹے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اذا السماء انفطرت، وہ نقشہ، وہ منظر سامنے رکھے جب آسمان پھٹ جائے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر کر گر جائیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا یا ان کو بہا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، زیر و زبر کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو جان لے گی ہر جان جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، کارنامے کیا کرتے رہے اور آگے اس کے ہاتھوں نے کیا کام کر کے بھیجے۔ یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، مراد سے جنس سے انسانوں کی، ما غرک بربک الکریم، کس شے نے تجھے دھوکہ دیا ہے تیرے بڑے ہی معزز رب کی بارے میں۔ اللہ جو کریم ہے، شفقت کرنے والا بھی ہے، اور کس شے نے ہم کو اس کے بارے میں دھوکے میں ڈالا۔ الذی خلقک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر اس نے تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، فعدلک، پھر اس نے برابر کیا۔ برابر سے اعضاء ہے، اس کی فٹنگ ہے، اس کی ڈیزائننگ۔ فی ای صورت ما شاء رکب، جس صورت میں اس نے چاہا اس کو جوڑ دیا، بنا دیا۔
کلا بل تکذبون بالدین، ایسے نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ قیامت نہیں ہے، حساب نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے، تم تو جھٹلاتے ہو جزا کے دن۔ ان علیکم لحافظین، اور بے شک تم پر تو حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ وہ حفاظت والے کون ہیں؟ معزز ہیں، کاتب ہیں، لکھنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، جو ابرار لوگ ہیں، نیکوکار لوگ ہوں گے، وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور فاسق و فاجر جو لوگ ہیں وہ تو جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، اس میں داخل ہوں گے جزا کے دن۔ وما هم عنہا بغائبین، اور وہ لوگ اس دن یا وہ لوگ جس دن یہ جزا کا دن ہوگا اس سے غائب نہیں رہنے والے، چھپ نہیں سکے۔ وما ادراک ما یوم الدین، کس چیز نے آپ کو معلوم کروایا ہے کہ وہ جزا کا دن ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر دوسری بار رپیٹ کی ہوئی بات، کس شے نے آپ کو معلوم کروایا کہ وہ جزا کا دن ہے، وہ بدلے کا خیر شر کو ملنے کا دن ہے، کیا ہے؟ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جس دن کوئی جان نہیں مالک، کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ، یعنی کسی کا کوئی بھی نہ کو سنوار سکتا ہے نہ کو بگاڑ سکتا ہے۔ والامر یومئذ للہ، اور اختیارات جو ہے اس دن سب اللہ کے پاس ہو گئی۔ حدیث شریف کے اندر اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے مواد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے این ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کہاں؟ این الجبارون، این المتکبرون، بڑے تکبر کرنے والے، اکڑنے والے، ظلم و ستم کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ جواب نہیں دے۔ پھر ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ ہے؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک ہی غالب زبردست، وہ سب پہ غلبہ بان، اسی کی بادشاہی ہے، باقی سارے پائے۔ تو اصل میں ان صورتوں میں مر کے اٹھنے کا، جزا سزا کا یہ بہت مضبوط ترین تصور پیش کیا گیا ہے۔ اور قیامت کی جو جھلکیاں ہیں کہ قیامت کس طرح آئے گی، آسمان کیسے پڑے گا، ستارے کب کریں گے، زمین پر کیا ہوگا، بحر و بحار کی کیا صورتحال ہوگی، تو اس کے تذکرے ارشاد ہوتا ہے الانفطار، سورت کا نام ہے پھٹ جانا، دعا شروع ہوتی ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان ہی پھٹ جائے گا۔ جب آسمان پھٹے گا تو یہ کتنی بڑی مخلوق ہے، تو وہ کتنا بڑا اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ مخلوق اس پر بسنے والی زمین پر، اس کے نیچے، اس کے چھت کے نیچے رہنے والی وہ مخلوق کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ تو ہیوی ویٹ ایک تصور ہے جس کو سامنے رکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان ہی پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، یہ کوكب ان کی جمع ہے، جب ستارے بکھریں گے پھر گریں گے، اوپر سے جب ٹوٹ جائیں گے، بکھرتے آئیں گے، پھر گرتے جائیں گے، یعنی آسمان ہی پھٹ رہا ہے، تو ستارے بھی اڑ رہے ہیں اور بکھر رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا اور ان کو چلا دیا جائے گا، بہا دیا جائے گا۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ ان کو سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی آگ۔ اس میں مفسرین نے اشارے کیے ہیں، آتش فشاں جو پہاڑ ہیں ان کا تصور آپ کہے ہو کئی دفعہ دکھایا جاتا ہے، وہ آتش فشاں جو ایک تصور ہے، اللہ معاف کر دے، جب وہ دیکھا جاتا ہے وہ تو اتنا لمبا چوڑا سلسلہ آگ کا، پریشان ہو جاتا ہے آدمی۔ تو یہ تو جھلک ہے، جہنم کی آگ تو 70 گنا زیادہ مضبوط ہے اس سے، آگ ہی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ ارشاد ہوتا ہے یہ افراتفری کا عالم، یہ نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں کو زیر و زبر کر دیا جائے، اکھاڑ دیا جائے۔ اگر قبروں میں کوئی مدفون ہیں، مقبور ہیں، تو ان کو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان، یہ ضرور پیش ہے۔ اس سب کو جب ہوگا،
تو عالمت نفس ما قدمت و اخرت، تو ہر جان پھر جان لے گی آگے اس نے کیا بھیجا اور پیچھے کیا کارنامے، کیا نشان چھوڑ کر ہے، کیا کارکردگیاں تھیں، کیا کارنامے تھے، کیا معاملات تھے، کیا لینے دینے سلسلے تھے. تو ہر بندے کو پتہ ہے سلسلہ اللہ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اپنے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کیا نشان چھوڑے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، یہ سارا نقشہ ذہن میں ہوتا ہے. یا ایھا الانسان، حضرت انسان کو پوچھا کہ ماں کر رب رب کا اتنا کریم، اتنا پیارا، عزت شرف والا رب، اس کے بارے میں تجھے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ جوانی نے، حسن نے، جمال نے، منصب نے، اختیارات نے. جس کو چاہو گولی مار دو، جس کو چاہو سزا دے دو. وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا تھا نا، ابراہیم صاحب اپنا رب بتاؤ، تعارف کراؤ. تو سادی سی بات ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا تو وہ رب ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی. اس پاگل نے، شدائی نے سمجھا نہیں کہ پیغمبرانہ یہ جواب تھا. اس نے اپنا ظالمانہ جواب دیا، آنا ہوئی واقعی تو کام میں بھی کر لیتا، جس کو چاہو مار دوں، جس کو چاہو چھوڑ دوں. تو خلیل الرحمن نے پھر جواب دیا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی. تو میرا رب یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، وہ مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے، لیکن ہیوی ویٹ کام یہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تیرے پاس وہ طاقت، گٹس، اختیارات ہیں تو فاتح بہا من المغرب، سورج کو طلوع کرو مغرب سے. تو تبصرہ یہ ہے کہ بہت اللہ، بس ٹھیک ہے، فارغ ہو گیا. دندانسی کا جواب ملا، کوئی آگے سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا. پھر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نے سلوک کیا کیا، کس کا مقابلہ کس سے کروایا. اپنے آپ کو رب کہنے والا، کلندر کہنے والا، باختیار کہنے والا، تو مقابلہ مشرق سے کروایا. اللہ اکبر. ہاتھیوں کا لشکر لے کر آنے والے کا مقابلہ چڑیوں سے کرا دیا، اور مشرق عرب سرداران قریش کا مقابلہ ان یتیموں سے کرا دیا جن کے بعد ہتھیار کو نہیں. پھر ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے جناب جبرائیل کی قیادت میں نازل فرمائے، اور یہ دنیا نے نقشے دیکھے. وہ منظر ایسا تھا کہ 70 مارے گئے، 70 گرفتار جو ہوئے ہیں. تو جنگی اصول یہ ہے کہ جو گرفتار ہوتے ہیں، قیدی ہوتے ہیں، وہ مقتولوں میں شمار ہوتے ہیں، برا مقرر پہ ہوتے ہیں، ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دو. یہ بات گزارے یہ ہے کہ کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہے، مسئلہ کیا ہے تیرا حضرت انسان یہ سوچتے جا رہا ہے. اللہ جی خالق کا فسوا کا فعادل کا یہ مرحلے میں ہم کروائے. وہ ذات جیسے تجھے پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک بنایا، برابر برابر کیا، معنی کیا ہے؟ کہاں کوئی من بین صلب و ترائب، میاں بیوی کے ملاب سے وہ پانی کی بوند، وہ باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں، پھر رحم کا منہ بند، مین گیٹ بند، باہر سے کوئی شے اندر سپلائی نہیں ہو رہی، اندر ہی مشینری سارے کام کر رہی ہے. اور اس مشینری کی کارکردگی یہ ہے کہ اس میں مختلف چیزیں بن رہی ہیں، ہڈیاں بن رہی ہیں، جوڑ لگ رہے ہیں، کٹ لگ رہے ہیں، سوراخ ہو رہے ہیں، بال اگائے جا رہے ہیں، فٹنگ ہو رہی ہے جوڑ کی، اور ڈیزائن بن رہا ہے پوروں کا، اور کسی کو پتہ نہیں. اندھیرے میں یہ سب لائٹ بھی نہیں ہے، بجلی ہے ہی نہیں وہاں، سولر بھی نہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے یہ کون کرتا رہا. پھر ایک اور سوال کیا، دودھ پیتے ہو نا، جب کہا دودھ مہنگا کرتا ہے، تو فرمایا یہ دودھ بناتا کون ہے؟ بھینس کا رنگ تو کالا ہے، چارے کا رنگ سبز ہے، تو دودھ سفید کس نے بنایا ہے؟ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. گوبر اور لہو کی، خون اور گوبر کی نالیاں ساتھ ساتھ ڈال دیں، اور اس میں خون چل رہا ہے، گوبر چل رہا ہے، تو ساتھ ہی دودھ بن رہا ہے. ان دونوں سے فرمایا قدرت کاملہ کا رگڑا دے گا نا. سفید دودھ ہم بناتے ہیں لیکن ریٹ تیرا فکس نہیں ہوتا. سائغ للشاربین، پینے والوں کے لیے ہم نے بڑا مزیدار بنایا، لیکن تو نے بڑا برا اثر کیا.
جس طرح دودھ کے ساتھ تو نے ایسا سلوک نہیں کیا، دین کے ساتھ بھی تو نے ایسے ہی کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ مفتیوں کی رائے نہیں ملتی، ایک مسلک کے علماء کی بھی رائے نہیں ملتی۔ الحمدللہ میں نے کئی برس پڑھایا ہے، میں معذرت کے ساتھ دنیا بھی سن رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں۔ فقہ کی کتاب ہے، فقہ حنفیہ کتاب ہے قدوری، 6 کتابیں میں نے پڑھائی ہیں، نور النظام، منیت المصلی، قدوری، کنز الدقائق اور شرح بقایات و ہدایات۔ قدوری صاحبہ جو کتاب ہے فقہ حنفیہ کی کتاب ہے، جامعہ اسلامی کے لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، میں نے اس ساری کتاب پر نشان لگائے ہوئے، 10 کی نشان ساری پڑھ کے۔ کیا نشان لگایا؟ ہر صفحے پر حضرت امام ابو حنیفہ کے جو بہت بدترین 3 شاگرد ہیں، بہت بدترین 3 شاگرد ہیں، قاضی ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، سن رہے ہو نا؟ قاضی ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، ہر صفحے میں امام صاحب کی یا 3 نے مخالفت کی ہے یا 2 نے مخالفت کی، کم 1 نے ضرور مخالفت کی، ساری کتاب۔ تو جب استاد شاگرد کے اختلاف کر رہے ہیں تو اسی تو سیدھے پھر ماشاءاللہ بہت مختار ہیں، کیا بنے گا؟ تو دین محمد اور رسول اللہ کا جو تصور ہے، رسالت پاک نے 2 لفظوں میں پیش کیا تھا، میں جا رہا ہوں دنیا سے، طرف تو بھی امرین، 2 چیزیں لے کے جائے، کتاب اللہ، سنت رسول ہے، جو اس کو تھامے گا لن تضلوا ما تمسکتم بہ، جب تک ان کو تھامے رکھو گے اختلاف نہیں ہوگا، جب چھوڑو گے پھر لڑائیاں جھگڑے، کچھ تو خون، لڑائیاں، افراتفری، تیری نہیں ہوئی میری ہوئی تو اس کی ہوگی تو میری، وہ اکیلے ہو پیچھے، پھر ساری زندگی ٹکرے مارتے رہو گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل ہوگا کہ پاک پیغمبر نے کیا کیا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے فی ای صورت ما شاء رکب، جس بھی ڈیزائن میں اس نے چاہا تیری فٹنگ کر دی، نظر تراؤ نظر، سارے وہاں کے ذہن میں بنے ہیں، لیکن ماشاءاللہ کسی کی شکل و صورت نہیں ملتی۔ میں بار بار مثالیں دیتا ہوں، اگلے دن کی تازہ ترین جو رپورٹ میرے پاس آئی ہے، میرا ساتھی دوست ترجمہ کالج میں بڑے اچھے ساتھی، تو چند دن میں انہوں نے مجھے بات سنائی، کہنے لگے جی میرے عزیزوں میں 20 سال اولاد نہیں ہوئی ایک ساتھ، ایک گھر 20 سالوں کے بعد اللہ نے 3 بیٹے دیے ہیں ہم شکل، اماں ابے کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ انہوں نے پھر پہچان کے لیے سب کے کانوں پہ ہر رنگ کے نشان لگائے، سرخ سبز پیلا نشان لگایا، نہ ابا پہچانتا ہے نہ اماں پہچانتی۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے کارخانہ بنا کے یہ تمہیں مت مار کے رکھ دیے، نہیں ملنے دیے تو نہیں ملنے دیے، تو ایک ہم شکل بنائے تھے، اماں ابا بھی فارغ ہے، استاد بھی فارغ ہے۔ دوسری مثال میں دیتا ہوں کہ وہ 2 بیٹے یعنی ایک گھر میں پیدا ہوئے، عبداللہ عبدالرحمان فوت ہو گئے، دونوں بھائی حفظ کر رہے تھے، نہ ابا پہچانتا ہے نہ اماں پہچانتی نہ استاد پہچانتا۔ استاد صاحب نے بھی ادھر عبداللہ کو بٹھانا ہے، دائیں طرف عبداللہ اور عبدالرحمان، ظاہر بھائی ہیں، شاگرد بھی ہیں، جب تھوڑی بہت گڑبڑ کرنی ہے تو انہوں نے سیٹ بدل دیں، جب سیٹ بدل لی تو استاد جی میں عبداللہ جی عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ کام کر کے میرے رب نے کہا تم کیا ہو، یہ میں نے تمہاری الگ الگ شکلیں میں نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بتائی، ورنہ میں تو بنا سکتا ہوں، میرے پاس کیا مسئلہ ہے۔ شدول شاہ کا جڑا سسٹم ہے یعنی انہوں نے سیڑھی بنائی، سب جھوٹ فراڈ بنائے ٹھگی کرنے کے لیے، صبرکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اماں جوس پیتی ہے، اللہ نچوڑ کے تیرے پیدا ہونے والے بچے کے پیٹ میں خوراک وہ مہیا کرتا ہے۔ بڑے بڑے انجینئر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے میڈیکلی رپورٹیں دیکھو، نچوڑ کے سارے وجود کو رب العالمین نے نظام بنایا، آیتیں صحیح ہوئی اس پر، ارشاد ہوتا ہے السلمان کلا بل تکذبون، اور مسئلے کوئی نہیں، تم جزا کے دن کی تکذیب کرتے ہو، کس نے مرنا، کس نے اٹھنا، کس نے حساب دینا، بنیادی اس بات کی تو ہم نے تکذیب کرتے، تردید کرتے۔
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے تو حافظین مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر بندے پر 2 فرشتے، تو کتنی تعداد ہوگی؟ آج تو دنیا میں انسان موجود ہے، کافر مسلم سارے ملا کے تیرے 8 ارب کے قریب ہے تقریباً، 9 پیش بات کر، تو 8 ارب در پہ 2 فرشتے، کتنے ارب ہو گئے؟ 16 ارب کے بندے نہ مقرر ہیں، اربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں ماشاءاللہ حضرت۔ پھر حفاظت الملائکہ، حفاظت والے نگران فرشتے، پھر ایک اور فرشتے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایک ٹیم ہے متجبرین، جو راؤنڈ لگانے والے فرشتے ہیں، وہ الگ فرشتے ہیں۔ ایک ٹیم ہے فرشتوں کی صرف جمعے والے دن مساجد کے گیٹ پر آ کر بیٹھتے ہیں اسیس کرنے کے لیے کہ پہلے کون آتا ہے تاکہ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جائے۔ مستند حدیث کے اندر آتا ہے اگر شوق ہو ہم لیلا بکرا نہیں کر سکتے، اونٹ کی قربانی تو جمعے والے دن کی قربانی کر سکتے۔ میرے ایک بابا جی شگیر بھی نے آج کل صاحب براج اللہ حسین تھے، بڑا نیک آدمی، کاروباری بھی تھے، حالات ٹھیک نہیں رہے، تو وہ جب مسجد میں جانا جمعے کے لیے کہنے لگے بھائی میں اونٹ بن لیا اپنا پٹے بال ہے، میں وضو کرتے لیا بابا رام پپلی والے کے بابا زندہ ہیں، یعنی میں اتنا پہلے آیا تھا کہ جو حدیث رسول کے اندر بیان آتا ہے جو پہلے آئے گا اس کے نامہ مال میں اونٹ کی قربانی کا اجر لکھا جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں کو اونٹ باندھ لیا ہے، پٹے بال ہے، تو میں بال بازی کر کے نیا وضو بنانے لگا۔ اتنا یقین حضرت صاحب، یقین ایمان کا ایک تصور بڑا میٹھا سا ہے حضرت۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، سید الانبیاء نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ سے ایک صحابی نے پوچھا غزوہ احد میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور ہاتھ میں کھجوریں رکھی ہوئی ہے، کھجوریں کھا رہا ہے اور رسالت باپ سے سوال کر رہا ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر اگر میں غزوے میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ سرکار نے پھر الجنہ ملابول جنت میں، انہوں نے باقی کھجوریں ادھر رکھ دی، کہنے لگے باقی کھجوریں جنت میں جا کے کھا لیں۔ میرا اور تیرا ایمان تصور یقین اندازہ فرما لیں ہم کس معیار پہ۔ ایک اور سے ابھی ہے اللہ نصر بن نصر رضی اللہ تعالی، تو وہ جا رہے ہیں نا، تو کہا یار تم کیوں جا رہے، تم تو بزرگ بھی ہو، تمہارے عزیزوں کا بھی بہت غزبے میں ہے، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے، تم مستثنا ہو۔ کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، غزوہ احد کی وادیوں سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ ایک اور سے ابھی کی بات ہے غزوہ احد کی، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب زمین پہ گرتے ہیں تو کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت یہ نوجوان تھا شہید ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، تو یہ کامیاب؟ تو امام الانبیاء جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ سند کامیابی کے لے کے جنت میں جا رہا ہے اور کامیاب۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، جو ابرار ہیں نیک ہیں، نیک کو نیکوکاری کرنے والے ہیں وہ تو نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فسق و فجور کرنے والے غم میں لوگ جہنم میں، یصلونہا یوم الدین، جزا کے دن اس جہنم میں داخل ہوں، وما هم منها بغائبین، اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، غائب نہیں رہ سکیں گے، ایسا نہیں جانا جی جہنم میں پھر وہ رہ گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اے نبی محترم بتائیں کہ شین نے آپ نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، کیا ہے وہ جزا کا دن؟ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے کوئی جان کے لیے جان کا کوئی اختیار ہی نہیں رکھتی، اماں ابا بیوی بچے ہر شے فارغ، کوئی ترجمان نہیں، کوئی سپورٹر نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ فرشتے صفا صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہی وہ دن ہے
یہ منظر ہے بڑا عجیب و غریب پیش کیا، والامر یومئذ، سارے اختیارات سارے فرامین اللہ کے لیے۔ اللہ اتنی جلالت پہ اللہ ہوں گے کہ چار فرشتے بھی وہ برداشت نہیں کر سکے اللہ کے عرش کو اٹھانا، چار فرشتے اور اللہ پیدا کریں۔ کل بھی میں تفصیلی حدیث پڑھ کے آؤں الحمدللہ کی توفیق سے، آج بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے میں اپنی امت کو ان کے بارے میں کچھ بتا دوں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ جو میں نے ہیوی ویٹ فرشتے بنائے نا عرش کو اٹھانے کے لیے، ان کی حیث، شکل و صورت اور ان کا قد کاٹ اپنی امت کو بتا دو۔ رسول مقبول نے ارشاد فرمایا کہ کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا جو فاصلہ ہے 700 سال مسافر چلتا ہے، 700 سال۔ اب جی وہ اتنا کس طرح ہو گیا جی، اب یہ امتحان شروع ہو گیا، عقل کا اور ایمان کا ٹیسٹ شروع ہو گیا، وہی کس طرح ہو سکتا ہے جی، بس جس طرح ہو سکتا ہے پھر ہو گیا، کتنا ہو رہا ہے جی ہوتا ہی بھائی، کتنا ہو جائے وہ ہوتا ہی ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، رسول پاک کہہ رہے ہیں، دیکھو کیا کون رہا 700 سال مسافر چلے تو جتنا یہ مسافر بنتا ہے تو وہ فرشتہ کتنا بڑا ہو، 8 فرشتے اٹھا رہے عرش میں، عدالت لگی ہوئی ہے، کوئی ترجمان نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی پرسائے حال نہیں، ننگی دنیا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے، جواب اکیلے نے ہر ایک نے دینے، اور امام اللہ بندو کے شفقت حالہ جس پہ مناقشہ ہو گیا، کراس کوشچن ہو گیا، ڈسکش ہو گئی اس پر، لما فعلت ھذا، یہ کیوں کیا تھا تو نے، اور تو نے کیوں دھرنا دیا تھا، کیوں فائرنگ کی تھی، کیوں رستہ بند کیا تھا، کیوں گیس نے جلتے اتنا ٹیکس لایا، کیوں نہ جواب دیا، یہ سارے پوائنٹس ہیں، تو جواب کوئی نہیں، اگر جواب نہیں تو پھر مارا حالہ کا لفظ ہے، فقط حالہ کا برباد ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نے محفوظ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو سچا سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ ارشاد ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے بکھر کر گرتے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا، گھمانا چلا دیا جائے گا، اور وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو زیر و زبر کر دیا جائے گا، اکھاڑ دیا جائے گا، عَلِمَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا تو پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان، او حضرت انسان صاحب، مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الکریم، کس شے نے تجھے دھوکہ دیا تیرے کریم رب سے، وہ بڑا شرف بزرگی والا رب، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات جس نے تجھے بنایا پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، پھر تجھے برابر مراد سے وہ ڈیزائننگ ہے، آنکھوں کی، ہونٹوں کی، کٹنگ کی، سسٹم کی، پوروں کی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، ویسے جو شامل ہمارے فی ای صورت ما شاء رکبک، اس شکل و صورت میں اس نے چاہا تجھے مرکب کر دیا، مرتب کر دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا جب میری ملاقات جناب یوسف بن یعقوب سے ہوئی تو مجھے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ساری کائنات کا آدھا حسن اللہ نے یوسف کو دے دیا۔ قرآن مجید کے اندر جو تفصیل آتی ہے نا، جناب یوسف کو دیکھ کر بیویوں نے کیا کیا تھا، ہاتھ چوڑیاں چلا رہے تھے، تو جناب عائشہ صدیقہ نے تبصرہ کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر متن کے اندر موجود ہے۔ تو جناب عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا انہوں نے یعقوب کا بیٹا یوسف دیکھا تو بیویوں نے اپنے ہاتھوں میں چھریاں چلا دی، اگر میرا یوسف دیکھ لیتی تو گلوں میں چھریاں چلا دی۔ تو وہ میرا یوسف سے مراد کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ارشاد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس نے پیدا کیا جس طرح اس کی مرضی ہے اس نے بنایا۔ تو ارشاد ہوتا ہے الذی خلقک فسواک فعدل، تجھے بنایا ٹھیک ٹھاک کیا، پھر اس کے برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل و صورت میں اس نے پسند کیا مرتب کر دیا۔
کلا بل تکذبون، اصل مسئلہ یہ ہے جو تم کہتے وہ نہیں ہے کہ اٹھنا نہیں، قیامت نہیں، جزا نہیں، تم جزا کے دن کی تکذیب کرتے ہو، ٹھکراتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پہ تو حافظ فرشتے مقرر ہوئے، وہ کرامن قاضی عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو وہ جانتے جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، جو نیکوکار وہ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، جو فسق و فجور کر فاجر لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ واضح فتوے، واضح اعلان، یصلونھا یوم الدین، وہ جزا کے دن اس جہنم میں داخل ہوں گے۔ وما هم عنہا بغائبین، جہنم سے وہ غائب نہیں رہ سکتے، اللہ روح ارشاد آئیں گے سب۔ وما ادراک ما یوم الدین، اے نبی محترم کس چیز نے آپ کو معلوم کروایا کہ وہ کیا ہے جزا کا دن؟ ثم ما ادراک، پھر کون سی شے ہے جس نے آپ کو ادراک کروایا کہ ما یوم الدین، جزا کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ ایسا دن ہے کوئی مالک نہیں جہاں کسی جان کے کچھ اختیارات کسی کا کسی کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ والامر یوم، سارے اختیارات کس کے پاس ہوں گے؟ رب العالمین کے پاس سارے اختیارات ہوں گے، اور پھر اللہ فیصلے فرمائیں گے، اور وہ ہار اور جیت کرے۔ یوم تغابن، آ رہی یہ صورت اب آئے گی، تغابن پڑھا ہے صورت، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہار و جیت کا دن، وہ جیتنے والے وہ ہارنے والے، اس دن پہ لوگ پریشان بھی ہوں گے، خوش بھی ہوں گے، اس کی ساری تفصیلات ہیں انشاءاللہ۔ حضرات